بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ نے اکثر بچپن میں پڑھا بھی ہوگا اور سنا بھی ہوگا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی کو معاف کرنے میں تمہاری عزت اور وقار میں کمی آئے تو بروز قیامت مجھ سے لے لینا۔ یہ فرمان ہر کسی نے سن رکھا ہوگا، بلکہ یہ فرمان اسکول کے مضامین میں بھی آپ کو پڑھنے کو ملتا ہوگا۔ کیا آپ نے حقیقی زندگی میں کبھی ایسا محسوس کیا ہے کہ آپ نے کسی کو اس وقت معاف کیا ہو جب آپ کسی سے حیثیت میں بہتر ہو اور اللہ پاک نے آپ کی زندگی میں ہی اس شخص کی نظر میں آپ کی عزت اور احترام بڑھا دیا ہو؟ آئیے میں آپ کو اپنی زندگی میں رونما ہونے والے ایسے دو واقعات سناتا ہوں جو سن کر آپ پہلی بار محسوس کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے سے زندگی کتنی آسان اور خوشحال ہو جاتی ہے۔ نوکری کے سلسلے میں گھر سے باہر رہتا ہوں اور اس لیے کھانا اکثر بلکہ ہر وقت ہی ہوٹل سے کھانا پڑتا ہے۔ ہوٹل کا کھانا اکثر کھانے سے انسان کا معدہ تباہ ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے تھوڑی کوشش کر کے ایسا ہوٹل ڈھونڈ لیا جہاں سے تھوڑا دیسی کھانا مل جاتا تھا، جو کہ رہائش سے تھوڑا دور تھا۔ مجھے موٹر سائیکل پر جاتے ہوئے 5 سے 7 منٹ لگ جاتے تھے، مگر کوئی مسئلہ نہیں تھا کیونکہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ تو اس دوران ماہ رمضان آ گیا اور اب مجھے صبح سحری کے لیے بھی جانا پڑتا تھا اور دور ہونے کی وجہ سے مجھے وقت سے نکلنا پڑتا تھا تاکہ وقت سے سحری کر کے میں اپنی رہائش پر آ کے کچھ فروٹ وغیرہ کھا کر روزہ بند کروں۔ ایک دن میں ہوٹل پر پہنچا تو کافی رش لگا ہوا تھا اور میں نے حسب معمول ویٹر کو آرڈر کر کے موبائل پر سکرول کرنے لگ گیا۔ اس میں وقت کا اندازہ ہی نہ ہوا اور 15 منٹ گزرنے کے بعد بھی میری سحری ابھی تک نہیں آئی تھی۔ مجھے اچھے خاصا غصہ آیا کیونکہ روزہ بند ہونے میں وقت بہت کم تھا اور مجھے واپس آ کر فروٹ چاٹ بھی کھانا تھی۔ جیسے ہی ویٹر میرے پاس سے گزرا تو میں نے غصے میں پوچھا کہ میرا کھانا؟ اس نے جلدی میں اشارے سے جواب دیا کہ صاحب 1 منٹ۔ مجھے اور غصہ آیا اور جیسے ہی وہ آرڈر دے کر واپس آیا میں نے اس سے کری کری سنا دی۔ وہ بیچارہ کہتا رہا کہ صاحب رش کی وجہ سے وقت لگ گیا ہے، پر میں نے اس کے ایک نہ سنی۔ وہ بیچارہ منہ بنا کے چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد کھانا لے آیا۔ میں نے جلدی سے سحری کی اور موٹر سائیکل روانہ کر کے رہائش گاہ کی طرف نکل پڑا، پر راستے میں مجھے یہ خیال ستانے لگا کہ سجاد یہ تو نے کیا کر دیا؟ ایک مجبور اور مسکین شخص پر تو نے اپنا غصہ نکال دیا، اور وہ بھی اس بات پر کہ جس میں اس بیچارے کا کوئی قصور نہیں تھا۔ تیرے اس روزے کا کیا فائدہ کہ جس میں صبر اور تحمل کا درس دیا جاتا ہے؟ میں نے رہائش پر پہنچ کر روزہ بند کیا اور نماز پڑھی۔ اس کے بعد قرآن کی تلاوت کی۔ چونکہ دفتر کی وقت 9 بجے ہوتی ہے تو میں اکثر سو جاتا تھا دوبارہ، لیکن اس دن 1000 کوشش کے باوجود مجھے نیند نہیں آئی اور میرے ذہن میں ایک ہی بات چل رہی تھی کہ میں نے بیچارے اس ویٹر کے ساتھ اچھا نہیں کیا، اور سارا دن دفتر میں بھی یہی خیال آتا رہا۔ خیر میں نے سوچ لیا تھا کہ کل سحری کرنے جاؤں گا تو پہلے اس بھائی سے معافی مانگوں گا۔ رات ہوئی، روزہ افطار کیا اور تھوڑی بہت چہل قدمی کی اور موبائل استعمال کی، بعد میں سو گیا اور صبح سحری کے بعد جیسے ہی پہنچا تو پہلے جا کر اس بھائی سے ملا اور کل والی بات پر اس بھائی سے معافی مانگی، اور اس بھائی نے مسکراتے ہوئے چہرے سے بس اتنا کہا کہ کوئی بات نہیں صاحب۔ میں نے سوچا کہ کتنا بڑا دل ہے اس بندے خدا کا، اور اسی سوچ میں گھومتا کہ بغیر کہے میری سحری میرے سامنے تھی۔ میں نے اوپر سر اٹھا کر دیکھا تو لیاقت بھائی کا مسکراتا چہرہ میرے سامنے تھا، جو کہ یہ کہہ کر چل دیا کہ یہ لے صاحب آپ کا کھانا۔
اس دن کے بعد تو ایسے ہوتا کہ جیسی لیاقت میرے انتظار میں ہوتا، جیسی ہی میں جا کے بیٹھتا اگلے 2 سے 3 منٹ میں میرا کھانا میرے سامنے ہوتا۔ لگ بھگ 1 سال ہو گیا ہے مجھے اس ہوٹل سے ناشتہ کرتے ہوئے، اور جب بھی جاتا ہوں وہ شخص مجھے اتنی عزت سے نوازتا ہے کہ میں بتا نہیں سکتا۔ لیاقت کی ڈیوٹی چائے بنانے پر لگ گئی ہے اور وہ مجھے اکثر کڑک چائے ایک نہایت ہی کڑک مسکراہٹ کے ساتھ پلاتا ہے۔ یہ تھی میری آپ بیتی، اور میں سوچتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قول پر میں نے عمل کیا اور اس نے مجھے کتنے عزت سے نوازا اور میری زندگی حسین اور پرسکون ہو گئی۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ ایک پرسکون زندگی گزارے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزار کر دیکھیں، آپ کی زندگی میں سکون ہی سکون ہوگا۔